آپ کو شاید یاد نہیں رہا، عمران خان صاحب اور ہماری پوری کابینہ وہ تو ان کو بھیجنے کے لیے تیار بھی نہیں تھی۔ اس وقت ہر انسان نے شور ڈالنا شروع کر دیا تھا، میڈیا پر بھی ہر دوسرا بندہ، ہر بندہ سوشل میڈیا پر ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اب یہ بھی دیکھ رہے کہ ایک بیمار بندہ ہے اور اس پر یہ سیاست کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں ہے۔ پہلے اس کی مریم کی والدہ فوت ہو گئی ہے، اب اس کے والد کے پیچھے یہ پڑ گئے ہیں۔ ہر بندہ کرٹیسائز کر رہا تھا۔ خان صاحب نے تو تب بھی گھٹنے نہیں ٹیکے تھے، انہوں نے کہا تھا نہیں، کیوں انہوں نے 35 سال اگر اس ملک پر حکومت کی ہے تو 35 سال میں انہوں نے کیوں نہیں ایسے ہاسپٹل بنائے کہ جہاں پر یہ اپنا علاج کروا سکیں۔ اگر میرا خان اگر جلسے کے دوران اوپر سے گرتا ہے اور گردن میں اور دوسری چوٹیں لگتی ہیں تو وہ اپنا علاج کہاں کرواتا ہے؟ پاکستان میں۔ کیوں؟ وہ اس کو یہ پتا تھا کہ میں نے اپنا پاکستان میں ایک ایسا ہاسپٹل بنا دیا ہوا ہے کہ جہاں پر مجھے ہر قسم کا سہولت موجود ہے اور جہاں پر ہر قسم کا علاج موجود ہے۔ لیکن ان لوگوں کا تو میں سمجھتا ہوں کہ سوائے ہمارے اوپر حکومت کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری غلام قوم ہے، ہم آئیں گے ان پر آ کر بادشاہت کریں گے جتنا دور کرنا ہے، اس کے بعد ہمارا بیسیکلی جو کنٹری ہے وہ انگلینڈ ہے، ان کی اولادیں بھی ادھر ہیں، وہ بھی ادھر ہیں۔ جب اگر ادھر سے اقتدار ختم ہو جائے تو انہوں نے ادھر شفٹ ہونا تھا۔ نہ تو میاں صاحب اس وقت میں سمجھتا ہوں بیمار تھے، میاں صاحب نے یہ جو کچھ بھی ڈرامہ کیا یا جو سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر ان لوگوں نے ایک واویلا کیا تھا، یہی خان صاحب کہتے تھے، سبھی ہم کہتے تھے۔ لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ عدالتوں میں وہ گئے ہیں، عدالت نے ریلیف دیا ہے کہ ان کو باہر بھیجا جائے۔ عمران خان صاحب نے تو نہیں کہا کہ ان کو باہر جانے دیا جائے۔ نہیں، اگر میاں صاحب نہیں آتے تو حکومت یا عدالت کی طرف سے کیا ایکشن ہوگا؟ آف کورس وہ بلائیں گے، لیکن یہی تو خان صاحب پہلے بھی کہتے تھے۔ عمران خان صاحب نے جب انہیں کہا ہے کہ آپ ایک کیا نام ہے جی اس کو، جی آپ 7 ارب کا اسٹامپ دے کے جائیں 7 ارب کا، وہ کس لیے تھا؟ وہ اس لیے تھا کہ اگر کل کو یہ واپس بندہ نہیں آتا تو ہم انگلینڈ کی گورنمنٹ سے یہ کہیں تھے کہ یہ بندہ ہماری گارنٹی پر آیا ہوا ہے جی، یہ چیز لے کر علاج کروانے کے لیے۔ اس وقت بھی کیا ہوا تھا، پوری دنیا نے واویلا کر دیا تھا۔ یار 7 ارب چیز ان کے لیے کیا ہے؟ جو لوگوں کے اوپر ہمارے $20 بلین تک ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہے، ایک خاندان کے، صرف میاں نواز شریف کی فیملی کے پاس، شہباز شریف کی فیملی کے پاس علیحدہ ہے، زرداری کے پاس علیحدہ ہے، جن لوگوں نے تقریباً 70 سے 80 بلین ڈالر اس ملک کا کھایا ہے، تو ان کے لیے 7 ارب روپیہ کیا چیز ہے؟ لیکن ہم لوگوں نے واویلا سوشل میڈیا پر کر دیا کہ دیکھیں جی اس سے 7 ارب کے ایک بندہ بیمار ہے، اس پر 7 ارب سے نام وہ کسی نے دیا۔ کیا خان صاحب نے 7 ارب اس سے لینا تھا؟ اصل مقصد تو یہ تھا کہ کوئی ہمارے پاس ایسا ایویڈنس ہو کہ کل کو اگر وہ انگلینڈ میں وغیرہ میں سے واپس نہیں آتا تو ہمارے پاس ایک چیز ہو کہ ہم دکھا سکیں کہ یہ بندہ ہمارے ملک کا مجرم ہے، یہ اس کی ضمانت ہے، یہ اس کے ضمانت کے دے کر چیزیں آیا ہوا ہے، یہ ہمارے ساتھ اس کا ایگریمنٹ ہے، یہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر کے آیا ہوا کہ میں نے واپس آؤں گا، تو اس کو واپس بھیجیں۔ لیکن اس وقت نہ میڈیا نے سنی نہ کسی اور نے، روز یہی ایک بات ہوتی تھی۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نہیں آ رہا تو اس نے اسی لیے وہ نہیں ہمیں اسٹامپ بھی دیا تھا 7 ارب ڈالر کا کہ اس نے واپس آنا ہی نہیں تھا۔ میں تو اس وقت بھی سمجھتا تھا کہ میاں صاحب نے واپس نہیں آنا جب تک ان کے کیس کلیئر نہیں۔ کیوں؟ ساکھ ڈار کو ہم واپس لے آئے ہیں، یا دوسرے جتنے یہاں سے اس ملک سے بھاگ کر گئے ہوئے ہیں، ہم کس کو واپس لے کر آئے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ان ملکوں کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو واپس لے کر آئیں۔ یہ ہمیں پہلے ہی پتا تھا، سبھی کو پتا تھا۔ کیا ہماری عدالتوں کو نہیں پتا تھا؟ اگر آج عدالتیں کہتی ہیں کہ ان کو ہم نے دیا تو اب گورنمنٹ کا کام ہے، بھائی گورنمنٹ کا کام ہے تو آپ بھی تو گورنمنٹ کا پارٹ ہو۔ آپ کو اس وقت دیکھنا چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو باہر بھیجنا چاہیے یا نہیں۔ یہ 35 سال ایک بندہ حکومت کر رہا ہے اور 35 سال میں اس نے ایک ایسا ہاسپٹل نہیں بنا سکا کہ جہاں پر اس کا اپنا علاج کروا سکے۔ میں سمجھتا ہوں ایسے آدمی کو تو ضرور یہ بھی نہیں کہ کسی بڑے ہاسپٹل میں، تحصیل کے کسی چھوٹے ہاسپٹل میں کہنا چاہیے تھا کہ یہاں سے اس کا علاج کرواؤ۔ کیوں کہ تحصیل میں بھی تو وہ لوگ علاج کرواتے ہیں نا، اس سے وہ بھی تو اسی پاکستان کے ہیں نا۔ لیکن ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا، اور عدالتوں نے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ عدالتوں نے غلط فیصلے کیے ہیں، ججز صاحبان نے جو فیصلے کیے ہیں وہ شاید ان کی سوچ میں ان کے بہتر ہوں، لیکن وہ ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں تھے۔ فیصل واڈا پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے ایک ٹاک شو میں بوٹ رکھ کے کہا کہ نون لیگ پیپل پارٹی بوٹ مالچی ہیں، تو جو ان کا یہ طریقہ تھا کہ یہ درست ہے، اور یہ جو انہوں نے کہا کیا یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی یہ درست ہے کہ نہیں؟ آف کورس جی میں تو نہیں کہوں گا کہ یہ درست ہے، بالکل غلط تھا،
میں فیصل واڈا صاحب کو اس چیز پہ کنڈیم کرتا ہوں کہ بھئی انہوں نے غلط کیا ہے، بالکل نہیں ہے نا، ایسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ آتے ہیں آپ ویسے بات کریں، جو بھی بات ہے، اگر آپ میڈیا پہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں ہمارے مطلب ادارے انوالو ہیں؟ آپ ہر جگہ پر لڑائی ہم اپنے آپس کی، ہم لوگوں کی، ہم اداروں کو انوالو کرتے ہیں ہر جگہ پر، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا اور میڈیا نے بھی ایک بہت زیادہ اس چیز کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں میڈیا کہاں تھا، سوشل میڈیا کہاں تھا، جب نون لیگ کی ایک ایم این اے سمینہ ہاور، جب وہ ایک ٹاک شو میں لوٹے لے کر آ گئی تھی، باقاعدہ اس نے لوٹے اوپر رکھے تھے، اس وقت تو کسی سوشل میڈیا نے نہیں کہا تھا کہ یہ بالکل غلط اقدام ہے، اور دوسرے بھی اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے دوسرے لوگ، پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ساتھ میں وہ جس طرح یہ انہوں نے کیا ہے اسی طرح وہ لوٹے لے کر آ گئی تھی سامنے۔ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ وہ سمینہ ہاور کا کسی چیز کا اٹیمپٹ کسی نے کیا ہو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کسی نے بھی اگر کوئی ایسی حرکت کی ہے وہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اخلاق میں رہ کر بات کرنی چاہیے۔ باقی کام جو ہے، جو کوئی کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، ہر ایک کو نظر آتا ہے، یہ دور بہت تیز ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار جناب چودھری شبیر اکرم چیمہ صاحب، جو وزیر آباد سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے۔ ان سے بات کرتے ہیں، ملک کی سچویشن پہ سر بات کرتے ہیں۔ خان صاحب تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے تھے، خان صاحب نے کہا تھا کہ میں چینجنگ لاؤں گا، اور لوگوں نے ووٹ بھی اس لیے دیے، آپ کو بھی ووٹ اس لیے ملے، اور آپ کی چلیں شخصیت ہے اس کی وجہ سے ووٹ ملے۔ یہ بتائیں چینجنگ ابھی تک کون سی آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام پاکستانیوں کو اپنی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کی وجہ سے سلام پیش کرتا ہوں۔ اور دوسرا، ابھی حسنین جو آپ نے پوچھا ہے کہ عمران خان صاحب جس کاز کا جو نعرہ لے کر آئے تھے کہ تبدیلی کا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو وہ مقصد لے کر آئے تھے اس کی طرف وہ بڑا زبردست طریقے سے اقدام کر رہے ہیں، اور تبدیلی بھی بہت زیادہ آئی ہے۔ آپ اس ملک میں دیکھیں، جو کرپشن کا جو ہمارا پہلا مین مقصد تھا، آج آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ٹوٹلی وہ ایک پیج پر اکٹھی ہو کر عمران خان صاحب کے آگے ڈٹ گئی ہیں، کہ صرف اس لیے ہر اقدام پہ ان کے روڑے اٹکا رہی ہیں۔ اسمبلی میں دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، کسی فورم پر بھی، وجہ کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ انسان جو کہتا تھا وہ کر رہا ہے، کہ ہر جگہ پر یہ تبدیلی لے کر ہے۔ تبدیلی کا مقصد کیا تھا کہ ہم نے اپنے ملک سے کرپشن ختم کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کا فضل ہے کہ آج آپ دیکھ لیں، اپنی پولیس فارم دیکھ لیں یا دوسرے معاملات دیکھ لیں۔ ابھی آپ کل کا میں ایک دیکھ رہا تھا ٹی وی پر، ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا اسلام آباد میں کہ اس کا کوئی بینک کا کوئی مسئلہ تھا، اور وہ تقریباً صرف ایک اے ٹی ایم کارڈ اس کا پھنس گیا تھا وہ اے ٹی ایم مشین میں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تقریباً 29 ڈیز لگ گئے ہیں کہ میں ایوری ڈے بینک میں آتا تھا، اور مجھے نہ کارڈ مل رہا تھا اور نہ ہی مجھے پیسے واپس مل رہے تھے۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے پی ایم پورٹل پر اس نے جا کر کمپلین اپنی رجسٹر کرائی ہے۔ جب کمپلین کی ہے وہاں پر، تو ودن کہتا ہے کہ 30 منٹ مجھے بینک کی کال آ گئی ہے، آفٹر ہاف این آور مجھے بینک کی کال آ گئی ہے کہ آپ کہاں ہیں، آپ آئیں، اور میرا سارا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ مجھے بتائیں آج تک اس پاکستان میں کون سے پی ایم نے ایسا پورٹل بنایا ہے کہ جہاں پر ایک عام آدمی کی رسائی ہے؟ یقین مانیں کہ میرے وزیر آباد شہر میں میرے پاس بہت سارے کیسز پولیس والوں کے پاس آتے ہیں، ہمارے کمشنر صاحب کے پاس آتے ہیں کہ چیمہ صاحب یہ جو کیس ہے اس کو ہم نے ہر صورت میں حل کرنا ہے، کیونکہ یہ اوپر سے آرڈر آیا پی ایم پورٹل آفس سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی تبدیلی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اگر صبح ہی عمران خان صاحب یہاں پر دودھ کی لہریں بہوا دیتے یا فلاں کام کر دیتے، وہ تو ایک ناممکن سی چیز تھی۔ کیوں کہ معاشیت جس طرح ہماری ڈوب گئی ہوئی تھی، جس طرح ہمیں تباہی کے دانے پر وہ لے گئے ہوئے تھے، اس کو بحال کرنے میں ٹائم لگنا ہے۔ اور آف کورس خان صاحب کے اقدام آپ دیکھ لیں، آج پورے انٹرنیشنل لیول پر جو آپ کا یقین مانے، ابھی آپ کے پی ایم پر اعتماد ہے، آج سے پہلے آپ کی کسی گورنمنٹ پر بھی اعتماد نہیں رہا، کسی گورنمنٹ کا بھی، نہ ورلڈ بینک کا رہا ہے اور نہ ہی انٹرنیشنل لیول پر کسی چیز پر اعتماد رہا ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ آج آپ پر ہر کوئی انسان اعتماد کر رہا ہے، اور ہر کہتا ہے کہ نہیں، پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے اور پاکستان اب ترقیوں کی طرف چل پڑا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ صرف اس لیے کہ آپ کے پاس ایک ایماندار لیڈر آ گیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی قوم کو ایک اچھے رستے پر لے کے جاؤں گا، ایک سیدھے رستے پر لے کے جاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ترقیوں کی طرف لے کے جاؤں گا۔ اور اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو اپنے مقصد لے کر آئے تھے
ٹائم ضرور لگے گا. میں اپنی عوام کو یہی کہوں گا, خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ٹائم تھوڑا سا لگے گا, لیکن یقین مانیں آپ حوصلے نہ ہاریں. قوموں نے تو بہت قربانیاں دی ہیں ایسے مقصد حاصل کرنے کے لیے. تو خدا را یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے, فلاں چیز ہو گئی ہے, فلاں مقصد مجھے آپ بتائیں سب سے بڑی جو تبدیلی ہے یہ عمران خان صاحب کی یہ ہے کہ جب سے عمران خان کی گورنمنٹ آئی ہے, آپ مجھے بتائیں لوڈ شیڈنگ کہاں ہو رہی ہے؟ لوڈ شیڈنگ, گرمیاں اتنی رہی ہیں, گرمیوں کے سیزن میں بھی آپ مجھے بتائیں کہیں پر آدھا گھنٹہ بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے؟ اگر آپ ابھی 24 گھنٹے بجلی اگر یوز کرتے ہیں اور اس کا بل اگر پہلے سے تھوڑا سا زیادہ آتا ہے تو اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے. آپ اس لحاظ سے بجلی بھی تو ایکسٹرا یوز کر رہے ہیں نا. اور بجلی کی سب سے پہلے ہم لوگ کہتے تھے کہ یا اللہ بجلی یہ دیں چاہے بل جتنا بھی لے لیں, لیکن بجلی ہمیں پرووائڈ تو کریں. اگر آج ہمیں بجلی مل رہی ہے یا دوسرے معاملات ہو رہے ہیں, بعض چیزیں بے شک میں سمجھتا ہوں کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ ڈالر کی ویلیو آپ دیکھ لیں, ڈالر آج کہاں چلا گیا ہوا ہے. کیوں کہ جب آپ کے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں ہے تو آف کورس آپ کے ایسٹس کے مطابق آپ لوگوں کو انہوں نے ویلیویٹ کرنا ہے نا. جب آپ کے پاس ہی کچھ نہیں تو آپ کی اکانومی کو اسی لحاظ سے دیکھا جائے گا. اب ڈالر چلا گیا ہمارا 160 پر, تو ظاہری بات ہے کہ 99% جو آپ کی چیزیں ہیں وہ آپ باہر سے منگواتے ہیں. اب ان کو تو آپ نے ڈالر میں پے کرنی ہے. جب ڈالر میں پے کریں گے تو آف کورس آپ کو مہنگی ملیں گی اور آپ مہنگی آگے دیں گے. میں کل خان صاحب کا ایک چیز سن رہا تھا. خان صاحب نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے حاجیوں پر بھی اتنا پیسے لگا دیے ہیں, حاجیوں کو بھی اس طرح کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, حاجیوں کو سبسڈی دینی چاہیے تھی. خان صاحب نے کیا ایک بات اچھی کہی, تو انہوں نے کہا مجھے بتائیں اگر میں حاجیوں کو, میرے پاس اگر پیسہ ہو, میں اگر حاجیوں کو دے سکتا ہوں سبسڈی, تو کیوں نہ میں وہی پیسے سے جو لوگ یہاں پر کینسر کے مریض ہیں, جو یہاں پر ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں یا دوسرے مریض ہیں, ان کو زیادہ ضروری ہے ان کی زندگی بچانا کہ آپ کے لیے حج پہ جانا ضروری ہے. بچائیں مجھے. یہ چیزیں ہیں دیکھن جو آپ کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ نظر آئے گا جب اللہ کے فضل سے اکانومی اچھی ہو جائے گی. آپ خود دیکھیں گے, آپ لوگ کہیں گے کہ تبدیلی آئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ کرپشن بھی ختم ہوگی, ملک بھی سیدھے رستے پہ چلے گا, اور اللہ کے فضل سے آج جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 70 سال میں ہم اس جگہ پر نہیں کھڑے تھے جو آج ہمارا پاکستان جس طرح ترقی کر رہا ہے. سر عام آدمی کے پاس جائیں تو عام آدمی کو اس حکومت سے تفضیحات ہیں, وہ اس حکومت سے مطمئن نہیں ہے, وہ پریشان ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمیں قرضے سے کیا, ہمیں معیشت سے کیا, ہمیں تو جو ضروریات زندگی ہیں وہ سستی ہونی چاہیے. تو کیا کہتے ہیں آپ, کیا ان کو جو ریلیف ملے گا جو حکومت ان کے لیے کچھ پرووائڈ کرے گی؟ دیکھیں جی یہ بالکل عوام جو کہہ رہی ہے, عوام اصل میں دیکھتی ہے کہ ہر بات ہمارے ملک کی سب سے بڑی جو ناکامی ہے نا, میں وہ سمجھتا ہوں کہ ہم انڈیویجولی اپنی ذات کا سوچتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہمارا معاشرہ, ہماری قوم, اگر ہم نے قوم اپنی کو ایک قوم بنانا ہے اور آگے لے کر چلنا ہے تو ہمیں یہ چیزیں برداشت کرنی ہوں گی. اب جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا, یار آپ نے پچھلے 70 سال آپ لوگ کیوں نہیں اس چیز پہ جاگے؟ 70 سال سے جو آپ لوگوں کو لوٹ رہے تھے, آپ کی ہر چیز تو وہ گروی رکھ چکے ہوئے ہیں. موٹر وے سے لے کر آپ کے جتنی بھی بلڈنگ ہیں یا پی آئی کے ہیں یا کچھ بھی ہیں, کوئی بھی معاملات ہیں, سارے تو گروی ہیں. اگر اسی طرح گروی یہ بھی رکھتے جاتے تو کیا ہونا تھا, ہمارا ملک کا دیوالیہ ہو جانا تھا. اور آپ جانتے ہیں جب ملک کا دیوالیہ ہو جائے تو دوسرے لوگ جب آپ اگر قبضہ کر لیتے ہیں تو جب آپ ایک غلام قوم بن جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے اوپر کیا ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں یہ کشمیر کے میں کیا ہو رہا ہے, ابھی اس کے بعد آپ انڈیا میں دیکھ لیں, انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہی مسلمان ہیں جو کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں نے پاکستان علیحدہ بنا کر ایک بہت بڑی غلطی کی ہے. آج وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی کہ جب پاکستان بنا تھا تو ہم یہاں پر رہ گئے, ہم کیوں نہ اس وقت ان کے ساتھ مل کر ادھر شفٹ ہوتے تو شاید آج پاکستان کا علاقہ بھی بڑا ہوتا اور ہم انڈیپینڈنٹلی یہاں پر زندگی گزار سکتے. تو میں کہتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی مہنگائی ہے. کیوں, اگر مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے تو اس لحاظ سے آپ کی پیز بھی اور سیلریز بھی اس طرح لوگوں کی بڑی ہیں اور معاملات, کیونکہ یہ تو انٹرنیشنل لیول پہ ہے, نہ کہ صرف پاکستان میں. میری ساری فیملی بیرون ملک ہے, کینیڈا, امریکہ, دوسرے کنٹریز میں ہے. یقین مانیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاکستان میں اتنی مہنگائی نہیں ہے جتنی امریکہ اور کینیڈا میں مہنگائی ہوئی ہے, ناروے میں مہنگائی ہوئی ہے. لیکن صرف یہاں پر کیا ہے
کہ لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے صرف ایک چیز پہ. اگر یہی ٹائم جو ہم ایک قوم کو اپنی حکومت کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے اگر یہی کام یہی مقصد ہم اپنا کسی کام پہ لگائیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہماری فیملی میں ایک بندہ کام کرتا ہے اور 10 بیٹھ کے ہم کھانے والے ہیں. کیا ہوتا ہے پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں کہ ہر بندہ کام کرتا ہے. یہ جو دور جا رہا ہے ہر انسان کام کرے گا تو تم اپنی فیملی کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتر طریقے سے افورڈ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ٹائم پہ ہم عمران خان کا اور ہماری اپنی حکومت کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ کہیں گے کہ واقعی پاکستان نے ترقی کی ہے اور پاکستان جتنی اس وقت لوگوں کے لیے ریلیف لے کر آ رہا ہے آج تک کسی حکومت نے نہیں دیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت بہت قریب ہے. سر, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 2020 شروع ہوتے یہ کہا کہ یہ خوشحالی کا سال ہوگا, اس سال عوام کو ریلیف ملے گا, جو ملک ہے وہ سٹیبل ہو گیا. تو آپ کو لگتا ہے عوام کو ریلیف ملے گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی ملک کو میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو آپ کے انٹرنیشنل لیول پہ جو سروے آئے ہیں آپ کے جو مختلف ورلڈ بینک نے یا دوسرے بینکس نے یا دوسرے اداروں نے آپ کے ریکارڈ پیش کیے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اب بہت بہتر, اس کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے, اور جب معیشت مضبوط ہو تو آف کورس وہ لوگوں کو ریلیف ملنا ہے نا, عوام کو ریلیف ملنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر عمران خان صاحب نے بالکل یہ سچ بات کہی ہے اور میں بھی اس پہ اتفاق کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب پاکستان کا خوشحالی کا ٹائم شروع ہونے والا ہے.